بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزہ کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ساری چیزوں پر کیسے قابو پائے۔ یہودی بالکل اس بات کو فراموش کر چکے تھے کہ سامنے موجود مخلوق جانور نہیں بلکہ انسان ہے۔ سلطان کے پاس مسلسل خبریں آتی جا رہی تھیں کہ غزہ میں بہت ہی دنگل مچ رہا ہے۔ یہودیوں نے مسلمان بھائیوں کو اب کاٹ کاٹ کر پھینکنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا رہے ہیں۔ وہاں پر بالکل ہی انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ سب لوگ ہی جانور بن چکے ہیں۔ سلطان بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ ساری چیزوں پر جلد ہی قابو پا لے۔ اس وقت بھی وہ اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد ان کا وزیر دروازے پر دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ وزیر بیٹھنے کی بجائے سلطان کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، سلطان معظم، غزہ سے بہت ہی بڑی خبر آئی ہے۔ وہاں کے معاملات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ اس بار ان لوگوں نے حد کر دی ہے۔ وہ گھروں سے بہن بیٹیوں کو نکال کر ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کو بے لباس کر کے سڑکوں پر پھینک رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے مردوں کو زندہ جلا رہی ہیں۔ سلطان معظم، ہمیں ساری چیزوں پر جلد ہی قابو پانا پڑے گا، نہیں تو یہ یہودی ہماری مسلمان بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرتے رہیں گے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو جلا کر ختم کر دیں گے۔ نہ جانے وہ لوگ کیا چاہتے ہیں جو اس طریقے سے غزہ کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ میں نے اور ہمارے بہت سے جاسوسوں نے ان سے یہ بات کرنا چاہی، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہے بلکہ سامنے سے وار پر وار کرتے جا رہے ہیں۔ سلطان کا ہاتھ بے ساختہ سر پر گیا تھا۔ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کریں کہ سب چیزیں قابو میں آ جائیں۔ ان کے لیے مسلمان بھائی بہت اہمیت کے حامل تھے۔ ان کی حالت بہت گیر ہو رہی تھی۔ انہوں نے لال سرخ آنکھوں سے وزیر کو دیکھا تو وزیر یکدم ہی گھبرا گیا اور کہنے لگا، سلطان معظم، آپ پریشان نہ ہو، جلد ہی اللہ تعالیٰ ہماری کوئی غیبی مدد بھیجیں گے۔ وزیر نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میرے پاس آپ کے لیے ایک مشورہ ہے۔ وہ بولتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی۔ وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، میں تو کہتا ہوں کہ میں اور آپ غزہ چلتے ہیں، وہاں جا کر خود براہ راست وہاں کے حالات دیکھتے ہیں اور مسلمان بھائیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم لوگ بھاری نفری کے ساتھ ان یہودیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل تو ضرور نکلے گا۔ جبکہ سلطان وزیر کی یہ بات سن کر سر کو نفی میں ہلانے لگے اور کہنے لگے، نہیں، ہم لوگ اپنی فوج کے ساتھ حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ غزہ میں نہ جانے کہاں کہاں یہودی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم ایک جگہ حملہ آور ہوں گے تو وہ دوسری جگہ سے نکل کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو مزید اذیت دیں گے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کروں کہ تمام یہودی ایک جگہ پر سمٹ جائیں اور اس کے بعد ہی میں ان ظالموں پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دوں۔ سلطان کی بات سن کر وزیر بھی تائید انداز میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، بالکل ٹھیک کہا سلطان معظم، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت آسانی ہو جائے گی، کیونکہ جاسوسوں نے بھی ہمیں یہی اطلاع دی ہے کہ یہودی جگہ جگہ پر بھیس بدل کر موجود ہیں۔ جیسے ہی کوئی مسلمان بھائی انہیں نظر آ رہا ہے تو ان کو عبرت کا نشان بنا رہے ہیں۔ سلطان نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ ان کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ ان کے مسلمان بھائی اتنی اذیت سے دوچار ہیں۔ جاتے جاتے آخری بات جو وزیر نے سلطان کو بتائی تھی وہ ان کے ہوش اڑا گئی تھی۔ انہوں نے حیران ہو کر وزیر کو دیکھا اور کہنے لگے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان اتنا ظالم نہیں ہو سکتا، وہ لوگ اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ وہ مسلسل اس بات کی نفی کر رہے تھے، جبکہ وزیر نے تمام تر ثبوت سلطان کے سامنے رکھ دیے تھے، جس کو دیکھتے ہی سلطان اپنی نشست سے بے ساختہ کھڑے ہوئے تھے اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے تھے کہ میں ابھی کے ابھی غزہ کے لیے نکلوں گا۔ اب جان چلی جائے لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں کو خود جا کر بچاؤں گا اور ان یہودیوں کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کی طاقت کتنی زیادہ ہوتی ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ کبھی بھی شکست نہیں کھاتے۔ جبکہ وزیر ان کی بات سن کر سر ہلا گیا تھا۔ سلطان اپنے مخصوص کمرے سے نکل کر سیدھا محل میں آئے تھے اور ایک کنیز کے ہمراہ اپنی زوجہ کو خواب گاہ میں طلب کیا تھا۔
تھوڑی دیر بعد ہی ان کی زوجہ پریشان چہرے کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھی، جبکہ سلطان نے فوراً ہی اپنی زوجہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، ہم جا رہے ہیں۔ ان کی زوجہ یہ بات سن کر سوالیہ انداز میں بولی، کہاں جا رہے ہیں؟ سلطان معظم، سب خیریت تو ہے؟ اور آپ نے ہمیں اس وقت خوابگاہ میں طلب کیوں کیا ہے؟ جبکہ سلطان نے اپنی زوجہ کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں لیا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ ہم غزہ جا رہے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے دعا کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ان یہودیوں کے چنگل سے چھڑا لیں اور ان کو ایک آزاد زندگی دے کر واپس آئیں۔ جبکہ ان کی زوجہ یکدم ہی پریشان ہو گئی تھی اور سلطان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، سلطان معظم، لیکن وہاں تو خطرہ ہے، اگر خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو ہماری سلطنت، ہماری رعایا اور ہمارا کیا ہوگا؟ جبکہ سلطان بے ساختہ اپنی زوجہ سے دور ہو رہے تھے اور ان کی طرف پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ ان کی زوجہ ایک بار پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی بات دوہرا رہی تھی کہ سلطان معظم، بتائیں نا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا اور ہماری رعایا کا کیا ہوگا؟ سلطان سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے، خدا پر بھروسہ رکھو زوجہ، سب ٹھیک ہوگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جلد واپس آ جائیں گے اور انشاءاللہ صحت یاب ہی واپس آئیں گے۔ آپ کو بہادر بننا ہوگا، ہمارے پیچھے سے ہمارے محل اور دربار کو دیکھنا ہے، آپ نے ساری چیزوں کو آپ نے ہی سنبھالنا ہے۔ اگر آپ ابھی سے اتنی پریشان ہو جائیں گی تو بات کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ جبکہ ان کی زوجہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، ہم آپ کے بغیر ادھورے ہیں، اگر آپ واپس نہیں آئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم آپ کے بغیر جی نہیں پائیں گے۔ انہوں نے اپنی زوجہ کی طرف رخ کیا اور ان کے گال پر ایک بار پھر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، آپ کو مضبوط بننا ہوگا ملکہ، آپ اس سلطنت کے بادشاہ کی بیوی ہیں، اگر آپ اتنی زیادہ خوفزدہ ہوں گی تو ہم کیسے جائیں گے؟ ان کی زوجہ ان کے سینے سے لگ گئی اور زاروں قطار رونے لگی، جبکہ سلطان نے بھی ان کو رونے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی زوجہ بہت ہی حساس طبیعت کی مالک ہے، ان کو اتنی جلدی ساری چیزیں قبول کرنے میں وقت لگے گا۔ سلطان نہیں جانتے تھے کہ وہ غزہ جانے کے بعد کب واپس آئیں گے، اسی لیے وہ اپنی بیوی سے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات چاہتے تھے۔ انہوں نے کافی وقت اپنی بیوی کی آغوش میں ہی گزارا تھا اور ان کو سمجھاتے رہتے تھے کہ انہیں دربار اور محل کو سنبھالنا ہے، اگر وہ ایسا کریں گی تو معاملہ خراب ہوگا، اگر وہ ایسا نہیں کریں گی تو معاملہ خراب ہوگا۔ جبکہ سلطان کے سنبھالنے اور ان کے سمجھانے کے بعد ان کی زوجہ تھوڑا بہت حوصلہ ہو گیا تھا اور انہوں نے اللہ کی امان میں سلطان کو غزہ کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ جبکہ سلطان اپنے وزیر کے ہمراہ غزہ کے لیے نکلے تھے، انہوں نے شاہی لباس تبدیل کر کے ایک یہودی کا لباس زیب تن کر لیا تھا اور اپنی سب سے پسندیدہ گھوڑی پر موجود تھے، جبکہ ان کا وزیر بھی ان کے ساتھ ہی گھوڑے پر سوار تھا۔ سلطان اور وزیر کے گھوڑے آگے پیچھے ہی دوڑ رہے تھے، جبکہ سلطان کے چہرے کی خرکتی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ سلطان آج غزہ جا کر آج آریاں پار کرنے والے ہیں۔ ان کو سفر کرتے ہوئے کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ دونوں کو ہی پانی کی پیاس محسوس ہوئی تو ایک تالاب کے پاس گھوڑے روک کر تالاب کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ وزیر سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، اگر ہماری شہادت غزہ میں ہو گئی تو ہماری رعایا کو اس بات کی اطلاع کون کرے گا؟ جبکہ سلطان کسی گہری سوچ میں گم تھے، وزیر کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اللہ پر یقین رکھو وزیر، اگر تم اس طریقے کی باتیں کرو گے تو ہمارا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے گا، بے فکر رہو، انشاءاللہ جیت ہماری ہی ہوگی، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ان یہودیوں کے چنگل سے چھڑا لیں گے۔ ابھی ہم اپنی زوجہ کو بھی یہی بات سمجھا رہے تھے، اب ہم تمہیں بھی یہی کہتے ہیں کہ مایوسی کی باتیں نہ کرو، مایوسی کفر ہے، اچھے کی امید رکھو، اچھا ہوگا، جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی اللہ پھل عطا کرے گا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ ہم لوگ جیت کر واپس آئیں گے، اس طریقے سے اداس مت ہو۔ جبکہ وزیر خاموشی سے سر جھکا گیا تھا، تھوڑی دیر آرام کے بعد ایک بار پھر سفر کا آغاز کیا گیا تھا۔ سلطان کی گھوڑی سر پٹ دھو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ گھوڑی آج جنگ فتح کر کے ہی واپس لوٹے گی۔ وزیر کا گھوڑا بھی سلطان کی گھوڑی کے بالکل پیچھے ہی موجود تھا۔ وہ لوگ طویل مسافت کے بعد غزہ کے داخلی دروازے کے پاس پہنچ گئے تھے، لیکن سلطان نے داخلی دروازے کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وزیر کو رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لوگ غزہ کے داخلی دروازے سے
تھوڑا دور رکے تھے، سلطان نے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، وزیر، بالکل بھی اپنی زبان کو گھبرانے نہیں دینا۔ اگر ذرا سی بھی چونک ہوگی تو یہودی ہمیں پہچان جائیں گے کہ ہم ان کے بھیس میں مسلمان ہیں۔ وزیر سر اسبات میں ہلانے لگا۔ سلطان نے ایک دو اور نصیحتیں وزیر کو کی اور آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے ہی داخلی دروازے کے قریب پہنچے تھے، جبکہ فوراً ہی ان کے گلے پر تلواریں رکھ دی گئی تھی۔ سلطان اور وزیر نے جیسے ہی اپنے چہروں سے رومال ہٹایا تو ان کو اندر آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی وہاں کے یہودی سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ یہودی ہی ہیں، لیکن وہ لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ یہودیوں کے بھیس کے نیچے یہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت کے سلطان اور ان کا خاص وزیر ہے۔ سلطان اور وزیر آگے جانا چاہتے تھے، لیکن ایک یہودی راستے میں حائل ہو گیا اور کہنے لگا، آج کی رات آپ دونوں کو قلعے میں ہی گزارنی ہوگی، کیونکہ آگے خطرہ ہے۔ یہودی بھائی آگے دنگل مچا رہے ہیں، سڑکوں پر آگ لگا دی گئی ہے، اس لیے رستہ بند ہے۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آج کی رات آپ دونوں قلعے میں گزاریں۔ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور دونوں نے ہی اشارے سے وہیں رہنے کی رضامندی ظاہر کر دی، جبکہ سلطان اور وزیر اپنے گھوڑوں کو ایک کوٹھے کے ساتھ باندھ کر قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ وہاں کا نظام ہی الگ تھا، جگہ جگہ شراب پڑی ہوئی تھی اور یہودی ان شرابوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سلطان کو یہ سب ناگوار گزر رہا تھا۔ ان کے لیے شراب ایک حرام مشروب تھی۔ وہ ایسی جگہ پر کبھی بھی نہیں بیٹھتے تھے جہاں پر شراب ہو۔ وہ بے ساختہ قلعے سے باہر آ کر اپنے گھوڑوں کے پاس ہی بیٹھ کے تھے۔ وزیر اور سلطان سرگوشی میں آپس میں ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ وزیر ایک بار پھر اپنا خدشہ ظاہر کرنے لگا، سلطان معظم، ہمیں یہاں کا نظام بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ اگر ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم یہودی نہیں مسلمان ہیں تو ہمارا کیا حشر کریں گے؟ ان کے پاس کمال کے ہتھیار موجود ہیں۔ قلعے کے ایک کونے میں میں نے ان ہتھیاروں کو دیکھا ہے۔ سلطان سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے، مایوس نہ ہو، سب بہتر ہوگا، اچھے خیالات دماغ میں لاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا راستہ آسان کر دے گا۔ جبکہ سلطان نے یہ بولنے کے بعد اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرتے جا رہے تھے، ان سے فریاد کر رہے تھے کہ ان کے لیے آسانی فرما، جس مقصد سے وہ غزہ آئے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا گو تھے، کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر مانگا جائے تو وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی فجر کی اذان شروع ہو گئی تھی۔ سلطان فجر کی پہلی اذان سے ہی بیدار ہو گئے تھے، جبکہ وزیر چوکنا بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ وہ رات بھر کیوں جاگا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات کا خوف تھا کہ اگر ان یہودیوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ ہم پر ضرور حملہ آور ہوں گے، اور سلطان اس بات سے واقف تھے کہ وزیر خود کی جان تو گنوا سکتا تھا، لیکن اپنی موجودگی میں سلطان پر ایک خراش بھی نہیں آنے دے سکتا تھا۔ اس لیے وزیر نے اپنے آرام کو ترک کر کے ساری رات سلطان کی پہرہ داری کی تھی۔ فجر کی اذان ہوتے ہی انہوں نے ایک طائرانہ نگاہ پورے قلعے پر ڈالی تھی۔ سب لوگ شراب نوشی کرنے کے بعد بے خبر سو رہے تھے، جبکہ سلطان اور وزیر نے جلد سے جلد کنویں کے ذریعے وضو کیا تھا اور خاموشی سے گھوڑوں کی آڑ میں نماز فجر ادا کی تھی۔ ان لوگوں کو سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنا تھا۔ جیسے جیسے سورج سر پر آ رہا تھا، وہاں موجود یہودی بیدار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وزیر اور سلطان کو ان لوگوں نے ناشتے کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ لوگ یہاں کا پانی بھی حرام سمجھتے تھے۔ دونوں نے سر انکار میں ہلا کر وہاں سے نکلنے کی راہ لی تھی، جبکہ وہاں موجود یہودی حیران تھے کہ یہ دونوں کون سے مخلوق تھے جو رات کو آئے اور صبح کو نکل گئے۔ نہ سلام دعا کی، نہ ہی کوئی بات چیت کی۔ ایک دو تو ان پر شک بھی ہوا تھا، لیکن ان کا لباس دیکھ کر اپنے خیالوں کو جھٹک چکے تھے۔ جبکہ سلطان اور وزیر غزہ کی گلیوں میں اب خاموشی سے گشت کر رہے تھے۔ وہاں کے حالات جس طریقے سے ان کو بتائے گئے تھے اس سے بھی بدتر تھے۔ ساری گلیاں سنسان ہو رہی تھیں اور ایک دو یہودی تلواروں کو ہاتھ میں تھامے گلیوں میں پھر رہے تھے۔ سلطان کو بھی ایک دو دفعہ روکا گیا تھا، لیکن جب ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ سلطان کوئی مسلمان نہیں بلکہ یہودی ہیں تو ان کو راستہ دے دیا گیا تھا۔ ابھی سلطان اپنے وزیر کے ہمراہ گشت کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر بے ساختہ ایک چھت پڑ گئی۔
وہ اپنی جگہ پر ٹھہر سے گئے تھے کیونکہ سامنے کا منظر ان کو حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جو اپنے باپ کے قدموں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال اس کے کمر سے نیچے تک تھے، جبکہ اس کا باپ جو سر پر ایک سفید چادر باندھے بیٹھا تھا وہ اپنی ہی بیٹی کا سر گنجا کر رہا تھا۔ ان دونوں کی عمر سے یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ وہ دونوں باپ بیٹی ہیں، جبکہ سلطان کے لیے منظر حیران کن تھا کہ وہ اتنی خوبصورت بالوں والی لڑکی اپنے سر کو گنجا کیوں کروا رہی ہے۔ ان کے دماغ میں عجیب و عجیب سے خیالات آ رہے تھے، جبکہ وزیر نے جب سلطان کو ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا دیکھا تو وہ بھی ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھنے لگا، اور اس کا حال بھی سلطان سے مختلف نہیں تھا۔ دونوں ہی حیران کن نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس باپ نے اپنی سگی بیٹی کا سر پورا ہی گنجا کر دیا تھا۔ وہ لوگ مزید وہاں پر ٹھہرتے اس سے پہلے ہی سلطان کو دور سے وہ یہودی ان کی طرف آتے نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے فوراً ہی اپنے وزیر کو آگے چلنے کا حکم دیا تھا۔ وہ دونوں فوراً ہی منظر سے ہٹ کے تھے، جبکہ سلطان گھوڑے کی رفتار کو قدرے دھیما کر کے چلتے ہوئے وزیر کو کہنے لگے، آپ کو کچھ سمجھ آیا کہ وہ آدمی ایسا کیوں کر رہا تھا؟ ان کی آواز میں حیرانگی کا عنصر تھا، جبکہ وزیر سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، سمجھ نہیں آ رہا سلطان معظم، وہ باپ اپنی بیٹی کے بالوں کو کیوں کاٹ رہا تھا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ہم نے جب سے عورتوں کو دیکھا ہے وہ اپنے بالوں کو لے کر بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، لیکن وہ لڑکی بہت اطمینان سے نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطان بھی وزیر کی بات سن کر سر ہاں میں ہلانے لگے اور کچھ سوچ کر کہنے لگے، کل ہی ہم بیس بدل کر اس آدمی کے دروازے پر جائیں گے اور معلوم کریں گے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، جبکہ وزیر بھی فوراً تائید انداز میں سر ہلانے لگا۔ سلطان اور وزیر کا ارادہ اب اپنے ایک جاسوس کے پاس جانے کا تھا جو یہاں پر یہودی کے طور پر زندگی گزار رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلطان اس جگہ پہنچ کے تھے جہاں پر ان کے کچھ جاسوس موجود تھے۔ سلطان اور وزیر کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنی تلواریں رکھ دی تھی، لیکن سلطان نے اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹایا اور اپنا تعارف کروایا تو سامنے کھڑے دونوں جاسوس ہی ادب سے سر جھکا کر عقیدت سے سلطان کا ہاتھ چومنے لگے تھے، جبکہ وزیر اور سلطان اپنے گھوڑوں سے اتر کر اندر کو چلے گئے تھے۔ وہ ایک حجرہ نما جگہ تھی۔ سلطان کو دیکھتے ہی اندر موجود ایک اور جاسوس نے تلوار ان کی گردن پر رکھ دی تھی، لیکن سلطان کچھ کہتے اس سے پہلے ہی پیچھے آتے جاسوسوں نے سلطان کا تعارف کروایا تھا، جبکہ سامنے کھڑا وہ آدمی بھی سلطان کا ہاتھ چوم کر عقیدت سے آنکھوں سے لگا چکا تھا، جبکہ ساتھ میں معافی مانگنا ہرگز نہیں بھولا تھا۔ سلطان وہاں کے حالات معلوم کرنے لگے تھے اور جو بات وزیر نے ان کے گوش گزار کی تھی وہ بھی ان سے دریافت کی تھی، جبکہ وزیر کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ بات بالکل درست تھی۔ سلطان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ اس وقت اگر وہ مجبور نہ ہوتے تو پورے غزہ کو ہی آگ لگا کر راکھ کر دیتے۔ ان کے لیے اللہ اور اس کی عبادت بہت ضروری تھی، اور جو حرکت یہودیوں نے کی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ وزیر کا کہنا تھا کہ یہودیوں نے غزہ میں موجود ایک مسجد کو گرانے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ بات بالکل سچ تھی، لیکن غزہ کے مسلمان بھائی اس مسجد کے آگے ڈٹ کے تھے اور گرانے سے انہیں روک دیا تھا، لیکن اس مسجد کو گرانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔ جاسوسوں اور سلطان کے کچھ سپاہی جو وہاں پر بیس بدل کر رہ رہے تھے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ اس مسجد کو کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ بات جب وزیر نے سلطان کے گوش گزار کی تھی، وہی سلطان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں غزہ خود براہ راست جا کر اس مسجد کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے رات وہیں پر بسر کی تھی اور صبح سویر انہوں نے اپنا لباس تبدیل کر کے ایک فقیر کا روپ دھار لیا تھا، جبکہ وزیر ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن سلطان نے اس بار وزیر کو آنے سے روک دیا تھا اور ان کو حکم دیا تھا کہ تم غزہ کی گلیوں کا گشت کرو، تب تک ہم یہ معاملہ دیکھ کر آتے ہیں۔ آخر اس لڑکی کے ساتھ اس کا باپ ظلم تو نہیں کر رہا؟ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کے باپ کو ہم اچھے سے سبق سکھائیں گے۔ وہ یہی ارادہ باندھ کر اس دروازے کے پاس گئے تھے۔ دروازے کے پاس پہنچتے ہی انہوں نے ایک بلند آواز میں صدائیں لگائی، اللہ کے لیے ایک روٹی عنایت کر دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا، تمہیں ان یہودیوں کے عذاب سے بچائے گا، اللہ کے لیے ایک روٹی عنایت کر دو۔ ان کی بلند آواز سن کر فوراً ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا اور اس کا باپ اس فقیر کو دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو جو اس وقت باہر نکلے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے تھوڑی دیر بعد یہودی باہر سڑکوں پر آگ لگانے والے ہیں؟ سلطان نے فوراً ہی لا علمی کا اظہار کیا تھا
اور اس کے باپ نے جب فقیر کو منع کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا اور اس کو اندر آنے کی تاکید کی تھی۔ سلطان کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ سلطان کو لگ رہا تھا کہ وہ آدمی کافی ظالم ہے جبھی اپنی بیٹی کو گنجا کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی تو کافی دریا دل معلوم ہو رہا تھا۔ سلطان فوراً ہی اس گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اس آدمی نے سلطان کو سامنے برآمدے میں پڑی چارپائی پر بیٹھنے کا حکم دیا تھا، جبکہ سلطان خاموشی سے اس چارپائی پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی طائرانہ نگاہ پورے گھر میں گھوم رہی تھی، وہ ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں میں نقش کر رہے تھے۔ اتنے میں وہی لڑکی جس کے سر کو گنجا کر دیا گیا تھا، وہ اندر سے اپنے باپ کو پکارتے ہوئے باہر آئی، ابا کون آیا ہے؟ سلطان نے جیسے ہی نگاہ گھما کر اس لڑکی کو دیکھا تو وہ اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں، جبکہ اس کا باپ اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر بالکل نارمل انداز میں کہنے لگا کہ یہ فقیر ہے، روٹی مانگنے کے لیے آیا تھا۔ ابھی معلوم ہوا ہے کہ یہودی سڑکوں پر آگ لگانے والے ہیں، اگر یہ بیچارہ باہر ہوتا تو اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیتے۔ جبکہ وہ لڑکی سلطان کو ایک نظر دے کر واپس اندر چلی گئی تھی۔ سلطان تھوڑی دیر تک وہاں بیٹھے تھے اور اس کے بعد جب باہر کے معاملات ٹھیک ہو گئے تھے تو وہ اس گھر سے باہر آ گئے تھے۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ لڑکی اس طریقے سے کیوں تھی؟ اس کا باپ اس کو گنجا کر چکا تھا، لیکن وہ اپنے باپ سے اتنے آرام سے بات کیوں کر رہی تھی؟ سلطان کو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ لڑکی کون تھی اور اس کا رویہ سلطان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ کافی دیر تک وہ اس دروازے کے پاس ہی کھڑے رہے تھے۔ ان کی سوچوں کا مرکز اب یہی گھر ہی تھا۔ اپنے حجرے کے پاس آئے تھے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ وزیر نے جب سلطان کو اتنی زیادہ پریشانی میں مبتلا دیکھا تو ان سے سوال کرنے لگا، سلطان معظم سب خیر تو ہے؟ آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ جبکہ سلطان نے ساری کہانی حرف بہ حرف اپنے وزیر کو سنا دی تھی، جبکہ وزیر کی حالت بھی سلطان سے غیر نہیں تھی۔ ان دونوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کریں کہ اصل راز معلوم ہو جائے، جبکہ سلطان نے فوراً ہی بیٹھے بیٹھے منصوبہ تیار کیا تھا کہ وہ آج شام اس دروازے پر جا کر 4 بار ایک ساتھ صدا لگائیں گے۔ اگر اس لڑکی کا باپ اور وہ باہر آ گئے تو وہ لوگ عام انسان تھے، اگر وہ لوگ باہر نہیں آئے تو وہ یہودیوں کے ساتھی تھے۔ لیکن جب شام کے وقت وہ منصوبے کے تحت اس دروازے پر گئے تو اصل حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ سلطان نے دروازے پر جاتے ہی ایک بار پھر صدا لگائی تھی، لیکن جواب نادر تھا۔ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، اور جب وہ دوبارہ آواز لگانے لگے تو اس سے پہلے ہی اس لڑکی نے دروازہ کھولا تھا اور ایک بار پھر سلطان کو سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس وقت سلطان نے فقیر کا لباس زیب تن نہیں کیا ہوا تھا، جبکہ وہ ایک یہودی کے لباس میں موجود تھے۔ وہ لڑکی فوراً ہی دروازہ بند کرنے لگی تھی، لیکن سلطان نے پاؤں اڑا کر دروازہ کھول دیا تھا اور زبردستی گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ سلطان اس لڑکی کے بازو کو پکڑتے ہی اس سے پہلے ہی اس لڑکی نے اپنے لباس کو نیچے جو خنجر چھپا ہوا تھا وہ سلطان کی گردن پر رکھ دیا تھا۔ بروقت وزیر نے اس لڑکی کا ہاتھ تھام لیا تھا، نہیں تو وہ لڑکی فوراً ہی سلطان کی گردن کے آر پار وہ خنجر کر دیتی۔ سلطان اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، رک جاؤ، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم تم پر ظلم ڈھانے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم غزہ اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، بس ہم تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ وہ لڑکی جو وزیر کے ہاتھوں میں پھڑپڑا رہی تھی، سلطان کی بات سن کر فوراً ہی اپنی جگہ پر تھم گئی تھی اور حیران نگاہوں سے سلطان اور وزیر کو دیکھنے لگی تھی۔ جیسے ہی وزیر نے اس لڑکی کو اپنی جگہ پر ساخت ہوتے دیکھا تو اس کا ہاتھ چھوڑ کر سلطان کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ سلطان اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال گو ہوئے تھے کہ تم نے اپنا سر گنجا کیوں کروایا ہے؟ تم نے ایسا لباس زیب تن کیوں کیا ہوا ہے؟ اس لڑکی نے بالکل مردوں کی طرح لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے سلطان کو ایک نظر دیکھا اور خاموشی سے برآمدے میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی، جبکہ سلطان اور وزیر کو بھی ساتھ میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ سلطان اور وزیر جیسے ہی اس چارپائی پر بیٹھے تو وہ لڑکی دھیمی آواز میں اپنے اوپر بیتی تمام کہانیاں سلطان کو سنانے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ ہمارا ایک بہت بڑا خاندان تھا، میرے 4 بھائی تھے، میری اماں تھی، لیکن ان یہودی ظالم لوگوں نے میرے 4 بھائیوں اور میری اماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اتفاقی طور پر میں اور میرے ابا ہمارے ایک رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے تھے، اسی لیے ہم دونوں اس دن بچ گئے،
لیکن ہمارا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا۔ سلطان معظم وہ ایک بار پھر ہمارے گھر آئے تھے اور ہم دونوں باپ بیٹی کو بھی مارنا چاہتے تھے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں یہ نیک کام کروانا چاہتے تھے۔ اسی وقت میں نے اس خنجر کے ذریعے ان دونوں یہودیوں کے سر قلم کر دیے تھے، اور اس کے بعد سے میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ایک مسیحا بن گئی۔ میں راتوں کو نکل کر ان یہودیوں کو ختم کرتی تھی، اور دن میں بھی جو لوگ ہمارے گھر میں مدد کے لیے آتے ہیں ان کی حفاظت کرتی ہوں۔ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنی ذات سے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی مدد کرتے جا رہی ہوں۔ ایک روز اپنے بالوں کی وجہ سے میں ان لوگوں کی نظروں میں آ گئی تھی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں اپنے اس خنجر کی وجہ سے بچ گئی تھی، لیکن ان بالوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو رہی تھی اور لوگوں کی حفاظت کرنے میں چونک رہی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے باپ کے ذریعے اپنے بالوں کو منڈوا لیا۔ میرے لیے میری قوم کے بہن بھائی بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ابھی جو مسئلہ ہمارے غزہ کی مسجد کو لے کر چل رہا ہے وہ میرے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے لیے مجھے ہر چیز سے آزادی چاہیے تھی۔ یہ بال میری راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ میں مردوں کا روپ اس لیے دھار چکی ہوں کیونکہ مجھے جنگ کرنی ہے۔ ابھی کچھ روز بعد ہی جب ہماری غزہ کی مسجد کے لیے مردوں نے آواز اٹھائی تھی تو مجھے واپس بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ میں ایک عورت ذات تھی۔ اس لیے میں نے خود کے بالوں کو منڈوا کر ایک مرد کا روپ دھار لیا ہے، جبکہ میں جنگ کے لیے جاؤں گی، تاکہ جب میں جنگ کے لیے جاؤں تو لوگ مجھے عورت سمجھ کر واپس نہ بھیجیں۔ میں بھی اپنی غزہ کے مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں اور ان کے لیے مر مٹنا چاہتی ہوں۔ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں ان یہودیوں کا سر قلم اپنے ہاتھوں سے کرتی جاؤں گی، اور اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کے خون کی بوند کا بھی ان ظالموں سے حساب لوں گی۔ جبکہ سلطان اس لڑکی کو فخریہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان کے دل میں اس لڑکی کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہمیں فخر ہے کہ تم مسلمان ہو اور اتنی بہادر ہو۔ ہم تمہیں دعا دیتے ہیں کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ تم بے فکر ہو۔ ہم خود براہ راست اس لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ کسی ایک مسجد کو بھی یہ درندے نقصان نہ پہنچا پائے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مل کر اپنے غزہ کے بہن بھائیوں کی حفاظت کریں گے۔ جبکہ وہ لڑکی سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر ہلانے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نزاکت سے بنایا ہے، لیکن جب عورت اپنی نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھامتی ہے تو پھر وہ اس حد تک چلی جاتی ہے جہاں پر جانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عورت کے اندر دو صفت پائی جاتی ہیں، وہ نفرت اور محبت بہت شدت سے کرتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔